ذکر اہل بیت کرنا، محبت اہل بیت کرنا، زبان اور دل سے ان سے عقیدت کا اظہار کرنا۔ حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو عرب کی دنیا میں 14ویں صدی میں معروف مجدد ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو شاعر تھا، جو شاعری کا فن جانتا تھا، اس نے اہل بیت کی محبت میں 2 مصرعے لکھے۔ ابھی برکاتی صاحب ایک شعر کے متعلق فرما رہے تھے کہ شعر بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 2 ہی مصرعے لکھے، 2 مصرعے کو ایک شعر کہتے ہیں۔ 2 مصرعے اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی تعریف میں، اہل بیت کی حمایت میں انہوں نے لکھے، اور لکھنے کے بعد ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں کیا منظر دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں شاعر صاحب، اس لیے کہ عام طور پر شعراء جو ہوتے ہیں، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ باعمل نہیں ہوتے، یعنی عام طور پہ جو نرے شعراء ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی شاعری ہو، وہ بہت زیادہ باعمل نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس شاعر صاحب نے ان کے بھی اعمال کا سوال و جواب اور حساب و کتاب ہوا، تو پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ عمل کے سبب اس کو جہنم کے حوالے سے وعید سنا دی گئی کہ تمہیں جانا جہنم میں ہے۔ فرشتے اس کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس وقت قدرت کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اسے کہاں لے جا رہے؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ تم اس کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں فیصلہ جہنم کا ہوا ہے مولا، ہمیں حکم ہے کہ تیری طرف سے کہ جہنم میں لے جایا جائے، اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم اسے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو حکم ہوتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا اس نے میرے محبوب کی اولاد کی تعریف کرتے ہوئے 2 مصرعے تحریر کیے تھے، تو جو اہل بیت کی تعریف کرے گا وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے ایک شعر لکھا محبت اہل بیت کے اندر، ایک شعر پڑھا محبت اہل بیت میں، تعریف اہل بیت میں، اس لیے اب اس کے اعمال نہ دیکھے جائیں گے بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ اکبر! جب آنکھ کھلی سوچا جب ایک شعر پر جنت ملی ہے تو پھر قلم وقف کر دیا، اب لکھوں گا تو حب اہل بیت ہی لکھوں گا، تعریف اہل بیت ہی لکھوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں کتنا سستا سودا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔